मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट दोबारा होगा। अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। पर्चा आउट होने के बाद एमडी कैट तनाज़ा बना। हाईकोर्ट ने दोबारा टेस्ट लेने का हुक्म दिया। एमडी कैट सिंध काबीना ने कल होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल। लाइसेंस याफ्ता 195 असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की दी जाएगी। महकमे स्कूल तालीम की तजवीज़ भी सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल। काबीना की मंजूरी के बाद तालीमी पॉलिसी मुस्तकिल लागू होगी। शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस वाले कानून से बालातर। कानून के रखवाले खुद को कानून से बालातर समझने लगे। शहरियों के काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स पर चालान। पुलिस मोबाइल्स पर काले शीशे बरकरार। डीआईजीज और एसएसपीज की रंगीन शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। सीवीयू में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और कैंटोनमेंट बोर्ड अमले को मुजाहमत का सामना। माफिया के पथराव से 12 थानों की पुलिस भाग निकली। टीम को लीड करने वाली 2 खवातीन अफसरान भी ऑपरेशन के दौरान नजर नहीं आई। अमले ने मुतादिद पथारे तहवील में ले लिए। सिटी 21 की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की भरपूर कवरेज। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम जान की परवाह किए बगैर पल पल कवरेज में मसरूफ रही। माफिया के पथराव के दौरान भी टीम ने हिम्मत न हारी। पथराव से सिटी 21 की डीएसएनजी का शीशा भी टूट गया। ईसा नगरी वाले बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। इलाका मकीनों का 2 दिन से पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। कई घंटे लोड शेडिंग के बावजूद अब भारी बिलों का भी शिकवा। 2 दिन हो गए उनको बिजली से महरूम हुए हुए। ये तो गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी है। बिजली इनको देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कारोबार मुतासिर होते हैं। वज़ीर आला सिंध का अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। मुराद अली शाह ने सीटीडी फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जदीद आलात से लेस फ्यूजन सेंटर फैसला साजी में मददगार। मंसूबे से तमाम स्टेक होल्डर्स का डेटाबेस मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर आला ने गुज़श्ता साल फ्यूजन सेंटर के क़याम के लिए 772 मिलियन रुपए की मंजूरी दी थी। मंसूबा कौमी इदारे NRTC ने मुकम्मल किया। इस साल ये जो मौजूदा माली साल है, इसमें इंशाअल्लाह 10 अरब रुपए मजीद हम सिंध हुकूमत से लेंगे, ताकि डेवलपमेंट का मजीद काम कराची के गली मोहल्लों में हो सके। अगर आप इस वक्त शारे फैसल पर ब्यूटिफिकेशन का काम देख रहे हैं, मलीर नदी ब्रिज के ऊपर या यूनुस टेक्सटाइल के ब्रिज के ऊपर, दोनों ब्रिजेस का बुरा हाल है। उसके ऊपर अस्तरकारी की जा रही है, रिहैबिलिटेशन की जा रही है। तो वो कोई टाउन नहीं कर रहा, वो KMC कर रही है। पर्ची सिस्टम खत्म। KMC का निज़ाम डिजिटल करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक से म्यूनिसिपल टैक्स का पहला चेक भी वसूल। मेयर कराची का बल्दिया टाउन के ग्राउंड को बड़ा करने का अज़्म। मुर्तज़ा वहाब का मलीर में BIT पार्क बनाने का ऐलान। बोले खालिद बिन वलीद रोड पर रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज पर काम करेंगे। सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। हर यूसी के फंड्स में 7 लाख रुपए का इजाफा किया। डेवलपमेंट के लिए 4.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए। मजीद 10 अरब रुपए भी मिलेंगे। नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। ग्रेड 1 से 18 तक के मुलाजमीन की पेंशन खत्म। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों से माहाना 10% कटौती होगी। सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम कर दी गई। इतलाक 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर होगा। नेपरा का कराची वालों को बिजली का एक और जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली 40 पैसे महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने इजाफा जुल्म करार दिया। महंगी होने की वजह से हमारे कारोबार पे काफ़ी असर पड़ता है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हम अपना काम करते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो जितना हमें किराया नहीं पड़ता, जितना बिजली का बिल देना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस महंगाई के दौर के अंदर 40 पैसे हमारे लिए ऐसे हैं कि जैसे 40,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। गरीब बंदे हैं, आ गई, अपने घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। इतनी मुश्किलों से हालात चल रहे हैं। अभी और महंगाई हो गई है, हमारे पास में तो अभी नहीं है। अभी गरीब बंदे पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया उसके लिए। महंगी बिजली का तोड़ सोलर पैनल। सोलर सिस्टम लगाने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। शहरियों ने बड़ी तादाद में सोलर पैनल नस्ब कर लिए।
سب سے زیادہ نیٹ میٹر لگوانے کی فہرست میں کراچی کا تیسرا نمبر، نیٹ میٹرز کی تعداد 6300 کے قریب پہنچ گئی۔ سستے یوٹیلیٹی سٹور بازار سے بھی مہنگے، چینی ہول سیل ریٹ سے بھی 30 روپے کلو مہنگی، ہول سیل میں چینی 123 اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 153 روپے کلو دستیاب۔ گھی کی بھی قلت، شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ میں آیا ہوں چینی خریدنے کے لیے، تو باہر چینی مل رہی ہے 125 ہول سیل پہ، اور ادھر میں نے چینی پتہ کیا ہے تو 153 روپے پہ چینی خراب۔ میں غریب کدھر سے خریدوں؟ سر سب کچھ مہنگا ہے، نہ آٹا سستا مل رہا ہے، نہ چاول سستے مل رہے ہیں، دالیں تو قیمتیں بڑھ چکی ہے، سب کچھ۔ لندن یا پیرس نہیں ہے، یہ کراچی ہے، کھلا تیل بھی چلے گا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کی انوکھی منطق، کھلے تیل کو غیر معیاری قرار دیا، حق میں دلیلیں بھی دیں۔ کھلا تیل مضر صحت ہونے کی باتیں بے بنیاد قرار دیں، بولے کھلا تیل بند ہوا تو غریب کو میسر نہیں آئے گا۔ کریک ڈاؤن کے خلاف کاروبار بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ آٹا سستا ہونے کے باوجود روٹی سستی نہ ہونے کا شکوہ۔ میکینزم بنایا تھا سلیم راجپوت صاحب کے ٹائم میں، جب وہ کمشنر ہوتے تھے، تو میں ان کو کہا تھا کہ 5% ہول سیل میں پروفٹ ہونا چاہیے اور 10% ریٹیل پہ پروفٹ ان کو دینا چاہیے، لیکن یہاں وائلیشن ایسی ہوتی ہے 25 سے 30% ریٹیل پہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت کا وفاق سے سوال۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر وقار مہدی نے واضح کیا، آدھا شہر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جھیل رہا ہے۔ بتایا جائے یہ سوئی صدرن گیس کی مس مینجمنٹ ہے یا وفاقی وزیر کی نااہلی۔ عوام کے ساتھ ناانصافی برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ کرپشن اور تشدد کی شکایت پر آئی جی جیل کا ایکشن، 4 کانسٹیبل معطل اور 3 افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ آئی جی جیل نے خفیہ اطلاع پر سینٹرل جیل میں چھاپا مارا۔ ایس ایس پی عبدالکریم عباسی، ڈی ایس پی سعید احمد اور اے ایس پی فراز چنا کو نوٹس جاری۔ 3 قیدی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر دوسری جیل منتقل۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ صحت میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں، 2 اسپتالوں اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو 11 کروڑ 88 لاکھ روپے کی ادائیگی، 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی وصولیاں ظاہر کی گئیں۔ آڈیٹر جنرل کی بے ضابطگیوں میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کرانے کی سفارش۔ قابلیت کا اعتراف، انعامات کی برسات، بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز کو محنت کا صلہ مل گیا۔ انعامی چیک تقسیم، وزیر تعلیم سردار شاہ سے حافظ عبدالرافع، رمیسہ عمران اور رخسار سومرو کی ملاقات۔ حافظ عبدالرافع کو 2 لاکھ، رمیسہ عمران کو 1.5 لاکھ، رخسار سومرو کے لیے 1 لاکھ۔ پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کے لیے لیپ ٹاپ کا بھی تحفہ۔ جنرل عاصم منیر بطور سپہ سالار پاکستان کی خوش قسمتی قرار، گورنر سندھ کی آرمی چیف کی تقرری کی مدت 10 سال کرنے کی تجویز۔ کامران چیسوری کا ترقی کے لیے 10 سالہ پالیسی پر عمل درآمد کا مشورہ۔ معاشرت کے حوالے سے گورنر ہاؤس اور متحدہ امارات کے درمیان معاہدہ۔ تقریب میں عرب امارات کے کونسل جنرل وقیت عتیق رومیتی کی بھی شرکت۔ قطر، عمان، جاپان، کویت، بنگلہ دیش کے کونسل جنرلز بھی رونق افروز ہوئے۔ چیف سیکریٹری کے احکامات نظر انداز، سندھ سیکریٹریٹ سرکاری خستہال گاڑیوں کا کباڑ خانہ بن گیا۔ وزیر ماحولیات کے دفتر کے باہر ناکارہ گاڑیاں موجود، لاوارث گاڑیاں سیکیورٹی رسک بن گئی، گاڑیوں کو ٹھکانے نہ لگایا جا سکا، قیمتی پرزے بھی غائب۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، افسر شاہی کی لاپرواہی سے سندھ سیکریٹریٹ میں سناٹا۔ محکمہ مویشی و ماہی گیری سیکریٹریٹ میں افسران غائب رہنے لگے، سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، سیکشن افسران اور دیگر سٹاف غیر حاضر، خالی دفاتر میں اے سی، بلب اور پنکھے چلنا معمول بن گیا۔ حسن ریلوے اسپتال میں سرجیکل اور میڈیکل ڈاکٹروں کی کمی، آئی سی یو بند، او پی ڈی میں روزانہ 100 مریض رپورٹ ہونے لگے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا مریضوں کو سہولیات کی فراہمی کا عزم۔ ماتحت عدالتوں میں ججز کے تبادلے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحفیظ لاشاری کا ضلع وسطی سے جنوبی تبادلہ، سیشن جج کند کوٹ محمد علی کا ضلع غربی میں تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔
اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے اچھی خبر، شاہراہ قذافی، شاہراہ اورنگی سمیت چھوٹی بڑی سڑکوں پر مرمتی کام جاری، شہری بلدیہ عظمیٰ کے اقدام سے مطمئن، پانی چوری روکنے کے لیے بھی اقدامات، لیاری ندی سے گزرنے والی WTM لائن کے پلرز پر تنصیب کا آغاز، 11 کلومیٹر طویل لائن کو زمین سے نکالا جائے گا۔ اس روڈ پہ سفر کر لے گا تو الحمدللہ وہ کھانا اس کے ہضم جاتا تھا، اور ویسے بائک سے لوگوں کا گرنا، ایکسیڈنٹ حادثات ہونا، الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ یہ معاملات اللہ پاک کے ان لوگوں کے ذریعے جو حکومت موجود ہے ان کے ذریعے معاملات حل کرا دیا اللہ پاک نے۔ مسائل یہی ہے کہ روڈ کشادہ ہو، ترقی ہو اس علاقے میں، اور گندگی سے ہمارا ماحول پاک ہو۔ KMC ٹھیکوں میں عدم شفافیت کا کیس، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی کا سماعت سے انکار، ریمارکس دیے، سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہو چکی، یہ کیس آئینی بینچ کو بھیجا جائے گا، 90% کیس آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے، ہمارے پاس سماعت کا اختیار نہیں۔ 100 اگست کے پلاٹ پر 8 منزلہ عمارت کی تعمیر پر عدالت کا اظہار حیرت، جسٹس ظفر احمد راجپوت نے استفسار کیا، کیا یہ لیاری میں تعمیرات ہو رہی ہیں؟ SBCA اور دیگر کو نوٹس، سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ نئی ایئر لائنز کو لائسنس کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر، وزارت ہوابازی کا نوٹس، CAA حکام پر اظہار ناراضگی، سوال کیا معاملات کیوں سست روی کا شکار ہیں، معاملات حل کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ نیو کراچی 7000 روڈ سے تجاوزات کے خاتمے کی تیاری، چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے انکشاف کیا، نالوں پر قائم 1100 دکانوں کو 1500 سے زائد بتایا جا رہا ہے، متاثرین کی آڑ میں کسی اور کو فائدہ اٹھانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ جماعت اسلامی نے سٹی کونسل دکانیں مسمار کرنے کے خلاف قرارداد جمع کرا دی، قرارداد جماعت اسلامی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر قاضی صدر الدین نے جمع کرائی۔ کیا یہاں پر کوئی ایسی کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی اور ایسی چیز آ رہی ہے کہ آپ یہاں کل سے توڑنا چاہ رہے ہیں بغیر کسی سروے کے؟ تو اس میں لگتا ہے، ہمیں شک آتا ہے کہ شاید آپ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پھسل جائیں تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ان دکانداروں کو ہم لے آ کے وہ جگہ دکھائیں گے، وہ مطمئن ہوں گے کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا، وہ بلڈنگ بنے گی کتنے مہینے لگیں گے، تو یہ ساری چیزیں ابھی کچھ ہوئی نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 23 نومبر کو شیڈیول، کاغذات نامزدگی 14 نومبر تک جمع کرائے جا سکیں گے، اسکروٹنی 16 نومبر کو ہوگی، امیدواروں کی حتمی فہرست 18 نومبر کو جاری کی جائے گی۔ شہر قائد میں عوامی تھیٹر فیسٹیول 8 نومبر سے سجے گا، کراچی اسٹیج کے معروف اداکار اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے، معروف دانشور انمل مقصود، اداکار منور سعید اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی پریس کانفرنس، بولے ڈرامہ ڈائریکٹر کو چاہیے اسکرپٹ اچھا ہو، عالمی ثقافتی میلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان یورو بانڈ اگلے مالی سال میں متعارف کرائے گا، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا، کہا دوست ممالک پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، آئندہ چند ماہ میں پاکستان کی B کیٹیگری ریٹنگ متوقع ہے، جون 2025 میں زر مبادلہ کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے، ڈیجیٹلائزیشن سے FBR میں کرپشن کے دروازے بند ہوں گے۔ FBR کے سلسلے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایڈیشنل فائدہ یہ ہوگا کہ کرپشن ختم ہوگی، اور جو یہ فیسیلیٹیشن منی اینڈ اسپیڈ منی اینڈ آل آف دیٹ دس ول ہیلپ us reduce that as we go into end-to-end digitalization in FBR۔ شرح سود میں کمی کے اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات، تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 92,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا، 100 انڈیکس میں 366 پوائنٹس کا اضافہ، 92,304 پر بند ہوا، روپے کی قدر میں کمی، امریکی ڈالر 5 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا۔ سیمنٹ کی برآمدات میں نمایاں اضافہ، اکتوبر میں 8.740% اضافہ ریکارڈ، مجموعی فروخت 43,57,000 ٹن رہی، مقامی فروخت میں معمولی کمی ریکارڈ۔ فیئر ہال کی ساتکین آرٹ گیلری میں فن پاروں کی نمائش، طلبہ کا فن پاروں کو دیکھ کر اظہار مسرت، بولے تاریخی مقام کا دورہ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔